جن زادہ قسط نمبر 1 9 چنی جمعرات تھی۔ طاہرہ بیگم معمول کے مطابق شاہ غازی کے مزار پر چادر چڑھانے آئی تھیں۔ سبھی ساتھ تھے، بس معظم علی موجود نہیں تھے۔ ویسے بھی وہ کبھی کبھار ہی آ جایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ انہیں شاہ غازی سے عقیدت نہیں تھی، بس وہ کاروباری آدمی تھے اور اپنی مصروفیت کی وجہ سے گم رہتے تھے۔ باقی نظم نثر، کچھ ملازم، عشیرہ سبھی ہوا کرتے تھے۔ شاہ غازی کے مزار سے کچھ فاصلے پر زبردست خیمے لگائے جاتے تھے۔ ایک خیمے میں ساتھ آئے ہوئے ملازم ہوتے تھے اور دوسرے میں طاہرہ بیگم دونوں بیٹیوں اور مشیرہ کے ساتھ۔ شکر ہے کہ مشیرہ کو ملازموں کے ساتھ نہیں رکھا جاتا تھا، کم از کم اتنا خیال رکھ لیا جاتا تھا۔ آج بھی 12 سوا 12 بجے تک طاہرہ بیگم مزار اقدس پر فاتحہ خوانی کرتی رہی تھیں۔ چادریں چڑھائی گئی تھیں، پھول چڑھائے گئے تھے، خیراتیں بانٹی گئی تھیں، لنگر تقسیم کیا گیا تھا۔ سوا 12 بجے وہ واپس آئی تھیں، سب تھک گئے تھے، لیکن عشیرہ کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ ویسے بھی گرمیوں کا موسم تھا، فضا میں حبس کی کیفیت تھی اور موسم بہت ہی خراب ہو رہا تھا۔ عشیرہ خیمے میں اپنی جگہ لیٹی ہوئی سوچوں میں گم تھی۔ ماضی کی یادیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اور صحیح معنوں میں یہ یادیں انسان کو زندہ رکھ سکتی ہیں، چاہے وہ تلخ ہوں یا خوشی سے بھرپور۔ انسان ذہن کی میراث ہوتی ہیں۔ امی اور ابو زندہ ہوتے تو اس کا شمار بھی انسانوں میں ہوتا۔ ہر طرح کی خوشیاں اس کے لیے تھیں، لیکن تقدیر نے اس سے اس کے ماں باپ چھین لیے۔ دونوں کار کے حادثے میں ہلاک ہو گئے تھے۔ عشیرہ تا سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں اسے کافی حد تک یہ احساس ہوتا رہتا تھا کہ امی ابو اس طرح نہیں جائیں گے، کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، وہ واپس آ جائیں گے۔ مگر یہ ایک معصوم سوچ تھی۔ جانے والے بھلا کب واپس آتے ہیں؟ اسے بڑی تنہائی کا احساس ہوا، لیکن اس کا کوئی حل اس کے پاس نہیں تھا۔ اعظم علی بھائی پر جان نثار کرتے تھے، معظم علی بھی برے انسان نہیں تھے، لیکن ان کی بیگم ذرا مختلف مزاج کی حامل تھیں۔ طاہرہ بیگم کی کبھی عشیرہ کی والدہ عبیرہ سے نہیں بنی، لیکن عمیرہ بیگم اچھے مزاج کی حامل تھیں۔ انہوں نے کبھی اپنے گھرانے کو تماشا نہ بنانے دیا، اور اچھے لوگ جلد ہی دنیا سے واپس چلے جاتے ہیں۔ البتہ وہ عشیرہ کو بے یار و مددگار چھوڑ گئے تھے۔ لے دے کے دادی اماں تھیں، جنہوں نے عشیرہ کا بہت خیال رکھا، اور ان کی زندگی تک طاہرہ بیگم عشیرہ کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کر سکی تھیں۔ جیسے ہی دادی اماں کا انتقال ہوا، طاہرہ بیگم نے اپنے پرپرزے نکال لیے۔ شوہر ان کے قبضے میں تھے۔ معظم علی کی یہ مجال نہیں تھی کہ بیگم کے احکامات کی خلاف ورزی کر سکیں۔ گھر میں نوکر چاکر تھے، لیکن طاہرہ بیگم کے دل کی گھٹن ایسے سکون نہیں پا سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے عشیرہ کو گھر کے ملازموں سے بدتر بنا دیا، اور وہ سلوک کیا کہ اس کے ساتھ کے دیکھنے والے بھی پناہ مانگے۔ پتہ نہیں ان کے دل میں ایسی کیا نفرت بیٹھی ہوئی تھی۔ غالباً یہ بھی تھا کہ عمیرہ بیگم نہایت خوبصورت تھیں، اور ان کے مقابلے میں طاہرہ بیگم کچھ بھی نہیں۔ ایسے ہی ان کی دونوں بیٹیاں نظم اور نثر بھی تھیں۔ بے شک جوانی میں تو سبھی خوبصورت ہو جاتے ہیں، لیکن عشیرہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ حسن دیا تھا کہ دیکھنے والے عش عش کریں۔ خوبصورت ماں کی خوبصورت بیٹی تھی، اور سچی بات یہ تھی کہ اپنے اوپر سے مکمل طور پر بے نیاز سادہ سے مزاج کی حامل، اور اس کی یہ سادگی اسے لے ڈوبی۔ اسی کی طرح نظم اور نثر بھی جوان ہوئیں۔ یہ طاہرہ بیگم کی بیٹیاں تھیں، اور طاہرہ بیگم ان دونوں کے لیے اچھے رشتوں کی تلاش میں تھیں۔ معظم علی نے بھی طاہرہ بیگم کے کہنے پر اپنے کچھ دوستوں سے اس بارے میں بات کی تھی۔ چنانچہ مالی طور پر ان کے ہم پلہ ہاشم خان صاحب اپنے بیٹے کا رشتہ لے کر آ گئے۔ بیگم ہاشم اور بیٹا ظفر علی خان بھی آیا۔ نظم اور نثر دونوں کو بنا سنوا کر سامنے لایا گیا تو ہاشم خان نے مسکرا کر کہا کہ آپ نے بیٹیوں کے نام خوب رکھے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کی نظم زیادہ خوبصورت ہے یا نثر، دونوں آپ کی بچیاں ہیں۔ معظم علی بے نیازی سے بولے۔ اتنی دیر میں عشیرہ کولڈ ڈرنک لے کر آ گئی۔ ہاشم خان اور اس کا خاندان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ معمولی قیمت کے سادہ سے کپڑے پہنے ہوئے، الجھے ہوئے بال، سلگتا ہوا چہرہ، اس قدر دلکش، اس قدر پرکشش کہ انسانی آنکھ جھپکنا بھول جائے۔ پرکشش جسامت کولڈ ڈرنک سب کو پیش کی، اور ایک بار پھر نگاہیں اٹھا کر کسی کو نہ دیکھا۔ اس طرح گردن جھکائے چلی گئی، اور سب دیکھتے رہ گئے۔ خود ہاشم خان نے پوچھا، یہ کون تھی؟ طاہرہ بیگم چونک پڑی۔ انہیں ایک دم سے احساس ہوا کہ ہاشم خان کے لہجے میں ایک عجیب سی کیفیت ہے۔ جلدی سے بولی، وہ عزیز ہے ہماری، بس ساتھ ہی رہتی ہے، شادی شدہ ہے؟ نہیں، بس کام دھندا کرتی ہے، ملازمہ تو نہیں ہے نا؟ بس ملازمہ ہی سمجھ لیجیے۔ ہاشم خان کو ایک دم احساس ہو گیا کہ ان کا تجسس طاہرہ بیگم کو پسند نہیں آ رہا، چنانچہ وہ خاموش ہو گئے۔ لیکن واپسی پر عشیرہ ہی گفتگو کا موضوع رہی۔ کوئی چکر معلوم ہوتا ہے، خاندان ہی کی بچی لگتی ہے، مگر کس قدر حسین ہے۔ بیٹے نے شرماتے شرماتے ماں باپ سے کہا، اس کے لیے بات چلائیں۔ میں تو خود دنگ رہ گیا ہوں، فوراً معلومات تو کریں بیگم کون ہے؟ ویسے طاہرہ بیگم کا لہجہ بتا رہا تھا کہ ہمارا تجسس انہیں پسند نہیں آیا۔
پاپا یہ نظم نہ نثر مجھے دونوں ہی پسند نہیں ہیں۔ اگر آپ میرے لیے اس گھر میں بات کریں گے تو صرف اس لڑکی کے لیے، میں معلوم کر لوں گی۔ صغیر کی ماں اس گھر کی تو ملازم ہے، صغیرہ سے کہوں گی کہ اپنی ماں کو بلا کر لائے۔ بیگم ہاشم خان نے کہا صغیرہ نامی لڑکی انہی کے گھر کام کرتی تھی، چنانچہ وہ اپنی ماں کو بلا لائی تو صغیرہ کی ماں نے پوچھ گچھ کے دوران کہا بی بی خون سفید ہونے میں دیر کتنی لگتی ہے؟ وہ ان کے گھر کی بچی ہی تو ہے، میں تو بہت دن سے وہاں پر ملازم ہوں۔ اس کے ماں باپ کار کی ٹکر سے مر گئے تھے، ہمارے بڑے صاحب کے چھوٹے بھائی۔ یہ ایک ہی بیٹی تھی، مشیرہ ہے اس کا نام، کمبختوں نے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، بہت ہی صابر شاکر بچی ہے، اللہ اس کی مشکل حل کرے۔ طاہرہ بیگم نے تو اس سے بیر باندھ رکھا ہے، حالانکہ ہم لوگ بھی ہیں گھر میں سارا کام کرنے کے لیے، پر طاہرہ بیگم ان سے ہی ایسے کام لیتی ہیں کہ کانوں کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے۔ ظفر خان نے بھرے ہوئے لہجے میں کہا آپ جو کچھ بھی کریں، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، اسے اپنے گھر لے آئیں۔ گڑبڑ تو بہت کریں گے وہ لوگ، جیسا کہ صغیرہ کی ماں نے بتایا تھا کہ طاہرہ بیگم نے اسے نوکر بنا کر رکھا ہوا ہے، کوئی وجہ ہی ہوگی۔ دولت جائیداد کا چکر انسان کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے آتا ہے، اگر دونوں بھائی تھے تو یقیناً دونوں کی دولت بھی برابر ہوگی۔ بیچاری بچی کو اس لیے طاہرہ بیگم نے نوکر بنا رکھا ہے کہ کبھی وہ سر نہ اٹھا پائے۔ بیگم ہاشم خان نے جب طاہرہ بیگم پر اپنے خیال کا اظہار کیا تو وہ چراغ پاں ہو گئیں۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، پہلے اپنی بچیوں کا رشتہ کریں گے، اس کے بعد اس کے بارے میں سوچیں گے۔ اگر آپ کے دل میں ایسا کوئی خیال ہے تو نکال دیں، ہمیں اس کی شادی ابھی نہیں کرنی۔ بیگم ہاشم خان نے بہت سر مارا۔ ظفر خان نے بھی اپنے طور پر کوشش کی مگر بات نہیں بن سکی۔ دادی اماں اگر زندہ ہوتی تو شاید کچھ ہو جاتا، لیکن بیگم ہاشم خان کو اس طرح کی بے عزت کر کے گھر سے نکالا گیا کہ پھر بھلا وہ ادھر کیا رخ کرتی۔ ظفر خان کا بھی کوئی سلسلہ تو تھا نہیں، چنانچہ بات ختم ہوئی۔ البتہ اب نظم اور نثر اس سے برگشتہ ہو گئیں اور ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھیں۔ ادھر طاہرہ بیگم نے اس سے سختیاں شروع کر دی تھیں، لیکن صغیرہ کی ماں نے اس کے بارے میں جو کچھ کہا تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ وہ صابر اور شاکر تھی اور اس سے اپنی تقدیر سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ نوکروں کی طرح ہی اسے رکھا جاتا تھا اور اس نے کبھی اس بات کی شکایت نہیں کی تھی۔ رہی صحیح کسر مشیرہ بیگم نے پوری کر دی تھی۔ مشیرہ بیگم طاہرہ بیگم کی بہن تھیں، بیوہ ہو گئی تھیں، اولاد بھی نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں مرتبے ان کی فطرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہی دیے تھے۔ بلا کی جلاد اور کینہ پرور خاتون تھی، بات بات میں ناک بو چڑھانا ان کی عادت تھی۔ دوسرے شہر میں رہتی تھی، وہاں سے دل اکتایا تو بہن کے پاس آ گئی۔ بس بے مثال شخصیت کی مالک تھی، کسی نہ کسی عذاب کے طور پر نازل رہنا ان کی فطرت میں شامل تھا، اور یہاں آ کر انہیں علم ہو گیا تھا کہ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جسے زیر عتاب لایا جا سکتا ہے۔ طاہرہ بیگم تو خیر کچھ بھی تھیں، لیکن ان سے کہیں زیادہ ظلم و ستم مشیرہ بیگم نے عشیرہ پر توڑ رکھے تھے، اور وہ طاہرہ سے زیادہ خالہ مشیرہ سے خوفزدہ رہتی تھی۔ ماضی کی وہ یادیں جو اس کی زندگی کا سرمایہ تھیں، ماں باپ کے ساتھ جو وقت گزرا تھا، اسے یاد کر کے دل کا ایک خوشگوار کیفیت میں مبتلا کر لیتی تھی، ورنہ بعد میں پھر وہی۔ اس وقت بھی سب گہری نیند سو گئے تھے، لیکن وہ جاگ رہی تھی۔ فضا میں حبس کی کیفیت بھی تھی اور خیمے کے اندر نہ جانے کی وہ عجیب سی گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور خیمے سے باہر نکل آئی۔ گرب و جوار میں روشنیاں بجھ چکی تھیں، مزار شریف کی روشنیاں بھی بجھ چکی تھیں، بس بلندی پر ایک پیلے رنگ کا بلب روشن تھا جو تھوڑے سے حصے کی وہ مدھم سی روشنی دے رہا تھا، یا پھر کہیں کہیں زائرین کے ڈیرے جن میں سے چند نے پیٹرو میکس جلا رکھے تھے اور شاید عبادت کر رہے تھے۔ وہ تھوڑی سی آگے بڑھی اور یوں ہی چند قدم پیدل چل پڑی۔ ہر طرف قبریں ہی قبریں تھیں۔ دن کی روشنی میں نظم اور نثر خیمے سے نکلی تھیں تو وہ بھی ان کے پیچھے چل پڑی۔ پھر دونوں ایک جگہ کھڑی ہو گئیں اور کبھی سوراخ میں سے جھانک رہی تھیں۔ وہ بھی قریب پہنچی تو اس نے بھی وہ روز سفر سا منظر دیکھا۔ کوئی قبر تھی جو کھلی ہوئی تھی، اس میں سے مردے کا کفن جھانک رہا تھا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اس کے دل پر ایک عجیب سا خوف طاری ہو گیا۔ وہ کچھ اور پیچھے ہوئی۔ نظم اور نثر وہاں سے آگے بڑھ گئی تھیں، لیکن وہ منظر اس کے ذہن پر نقش ہو گیا تھا۔ وہ قبر زیادہ دور نہیں تھی جس میں سے اس نے مردے کو دیکھا تھا۔ دور ہی سے کھڑے ہو کر وہ اس قبر کی طرف اور پھر آس پاس کی قبروں پر نگاہ دوڑانے لگی۔ اس وقت پیچھے سے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ کوئی بے اختیار دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں، چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، اب نہیں کروں گا، چلا جاؤں گا ولی۔ یہ ایک نیم زنانہ اور نیم مردانہ آواز تھی۔ دوڑتے ہوئے قدم اس کے قریب آئے اور وہ چونکہ راستے میں آ گئی تھی، اس لیے ایک انتہائی زوردار ہتھڑ اس کی پشت پر پڑا اور وہ بری طرح لڑکھڑا کر گرنے لگی۔
دوڑنے والا اپنی دھن میں آگے نکل گیا، پتہ نہیں وہ عورت تھی یا مرد، لیکن وہ آوازیں اس کے منہ کے برابر سے نکل رہی تھیں۔ ادھر عشیرہ گرنے لگی تو اچانک ہی کسی نے اسے تھام لیا اور پھر ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دی، بسم اللہ، اور پھر وہی خاموشی ابھری، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے ہوئے جاتے ہیں، جائیے براہ کرم اندر جائیے۔ اس نے چونک کر آنکھیں پھاڑی، اسے سنبھالنے والا لمس مضرور محسوس ہوا تھا، لیکن نہ شکل نہ جسم کا ہوا، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جو اس کا توازن قائم ہو گیا، تو وہ سخت دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ یہ کون تھا جس نے اسے نہایت نرم لہجے میں اندر جانے کی تلقین کی تھی؟ وہ کہاں گیا؟ آس پاس تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کو یوں لگا جیسے اس پر برف کا برادہ پھینک دیا گیا ہو، پورے بدن میں شدید سردی کی لہریں دوڑنے لگیں اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے خیمے کی طرف واپس چل پڑی۔ بمشکل تمام گرتی پڑتی خیمے تک پہنچی اور گڑاب سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا سینہ دھنکی بنا ہوا تھا، حالانکہ نہ دوڑتی ہوئی آئی تھی نہ ہی بہت دور سے آئی تھی، پھر بھی سانس بری طرح پھول رہا تھا۔ اندر سب گوڑے بیچ کر سوئے ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے آ کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے کلیجہ پکڑ لیا۔ ہائے اللہ، کون تھا وہ؟ نظر تو نہیں آیا۔ اور یہ گزرگاہ کیسی تھی؟ وہ کون تھا جو چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی چلاتا ہوا گزر رہا تھا؟ رات کی اس تاریکی میں کسی کو کیا مشکل پیش آئی ہوئی تھی؟ پھر اسے وہ واقعات یاد آ گئے جو یہاں کے بارے میں کہے جاتے تھے۔ جن زدہ لڑکیوں کو یہاں علاج کے لیے لایا جاتا تھا، مزارات پر حاضری دیتے تھیں اور ان کے لواحقین ان کے ساتھ آتے تھے، اور پھر جب ان کی سن لی جاتی تھی تو پھر انہیں ہدایت ہوتی تھی کہ وہ فلاں مزار سے فلاں مزار تک جائیں اور وہاں جا کر حاضری دیں۔ ان کے اوپر جو بھی سائے ہوتے تھے انہیں سرزنش کی جاتی تھی کہ وہ ان کے وجود کو چھوڑ دیں، اور اگر وہ نہیں مانتے تھے تو پھر انہیں سزائیں ملتی تھیں۔ چھوڑ دے ولی، بچا لے ولی، اس سزا کے نتیجے کی آوازیں ہو سکتی تھیں۔ بہرحال وہ یہ تمام باتیں سوچتی رہی۔ اسے ایک اور واقعہ یاد آیا۔ جب دادی اماں حیات تھیں تو ایک مرتبہ وہ کسی تقریب میں گئے ہوئے تھے۔ وہ حویلی نما جگہ تھی اور وہاں ایک بہت بڑا باغ بھی تھا جو حویلی کے احاطے میں ہی تھا، لیکن وہاں جھاڑ جھنٹکار کھڑے تھے، اور اس نے ایک نگاہ اس جگہ کو دیکھا تو وہ اسے اتنی ہیبت ناک لگی کہ وہ وہاں سے فوراً ہی بھاگ آئی۔ دادی اماں نے اس کا سرخ چہرہ دیکھا تو بولی، کہاں گئی تھی پگلی؟ دادی اماں، اس طرف، اس جگہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ توبہ، اللہ توبہ، ایسی نحوست برستی ہے کہ آپ ادھر جاؤ تو آپ کو یوں لگتا ہے جیسے جھاڑ جھنٹکار آپ کو کھانے کو دوڑ رہے ہیں۔ خدا تجھے سمجھے، وہ حویلی کا سیب زدہ حصہ ہے، وہاں جنوں کا بسیرا ہے۔ حویلی کا کوئی بھی بندہ ادھر نہیں جاتا، تبھی تو وہ جھاڑ جھنٹکار پڑے ہوئے ہیں، اور تجھے دیکھو کہ تو کھلے بالوں وہاں چلی گئی۔ ایک تو اللہ رکھے اس کالی گٹھاؤں کے شہر کو، بادل ہیں کہ طوفان کی طرح امڑتے چلے آ رہے ہیں۔ ارے دیوانی، کہتی ہوں کہ انہیں باندھ کر رکھا کر، کھلے بال ویسے بھی آسمان کے تلے نہیں جانا چاہیے، اور پھر تیرے یہ بال، توبہ اللہ توبہ، کٹوانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ بال ہیں کہ قیامت۔ اور یہ حقیقت تھی کہ اس کے بال اتنے زیادہ، اتنے گھنے اور اتنے لمبے تھے کہ ہر لڑکی اور عورت اسے رشک کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ اس سے پوچھا جاتا تھا کہ بی بی، بال بڑھانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتی ہو؟ وہ اختیار کرتی تو بتاتی۔ احمقوں کی طرح پوچھنے والے کی صورت دیکھتی رہ جاتی تھی۔ دادی اماں نے اس سے کھل کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اپنے انہی بالوں کا شکار ہو جائے گی، کوئی ہوا لگ جائے گی اسے، کوئی سایہ ہو جائے گا، لیکن وہ ہوا اور سایہ اس کی سمجھ میں آج تک نہیں آیا تھا۔ آج بھی یہ سب کچھ ہوا تھا، اس نے اسے دہلا کر رکھ دیا تھا۔ طرح طرح کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آئیں تو اس نے جلدی سے لیٹ کر چادر اوڑھ لی، اور جوانی کی یہی بات ہوتی ہے کہ نیند ہے سر پر سوار ہوتی ہے۔ کیسی ہی کوئی مشکل، کیسی ہی کوئی بات ہو، بس نیند آنکھوں میں تھی اور پٹ سے آ گئی۔ وہ گہری نیند سو گئی تھی۔ دوسری صبح واپسی تھی، حاضری کا دن ختم ہو گیا۔ چنانچہ تیاریاں ہوئیں اور طاہرہ بیگم اپنی بیٹیوں اور ملازموں کے ساتھ واپس چل پڑیں۔ ان کی کوٹھی بھی بہت شاندار تھی۔ معظم علی بھائی سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن بھائی بھاونج کی موت کے بعد بڑے آرام سے وہ پوری جائیداد اور دولت ہڑپ کر گئے۔ بیوی کے غلام تھے، اس لیے بیچاری عشیرہ بھی بس جی ہی رہی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس نے اپنے آپ کو یہاں کے ماحول میں ضم کر لیا تھا اور مستقبل کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا تھا۔ اس وقت بھی گھر کے تمام لوگ ایئر کنڈیشنرڈ کمروں میں آرام کر رہے تھے۔ باہر سخت لو چل رہی تھی، جھلسا دینے والی لو۔ عشیرہ نے اداسی سے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی اور لو کا تھپیڑا جیسے اس کا انتظار کر رہا تھا، ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے منہ پر پڑا اور اس کا چہرہ تمتما کر رہ گیا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی بند کر دی۔
میرے خدا کتنی شدید لو چل رہی ہے، اس نے سوچا اور چٹکی لگا کر واپس اپنے بستر پر چل پڑی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی کی سوئیاں 2 بجا رہی تھیں۔ ٹھیک 4 بجے اسے باورچی خانے کی طرف چل پڑنا تھا۔ شام کی چائے کا وقت 5 بجے کا تھا، گویا ابھی آرام کرنے کے لیے 2 گھنٹے موجود تھے، اور یہ آرام کا وقت بھی اسے شدید گرمی اور لو کی وجہ سے ایسے مل گیا تھا، ورنہ اگر دوسرے لوگ باہر ہوتے تو کسی نہ کسی کام میں الجھا دیتے، اور اس سے زیادہ کام لینے میں طاہرہ بیگم بڑی خوشی محسوس کرتی تھیں۔ نظم اور نثر بھی اب اسی راستے پر چل پڑی تھیں، چنانچہ وہ بھی اس سے کام کی تلاش میں رہتی تھیں۔ اس کے حسن کی اسے یہی سزا دی جاتی تھی، کوئی بھی کام اس وقت سپرد کر دیا جاتا، اور کچھ نہ صحیح تو کم از کم طاہرہ بیگم کے ہاتھ پاؤں ہی دبانے ہوتے تھے، لیکن اس میں بھی پوری سیاست کارگر تھی۔ لیکن اگر اس وقت اسے طاہرہ بیگم کے پاؤں دبانے پڑتے تو اسے بھی ایئر کنڈیشنر کمرے کی ٹھنڈک نصیب ہو سکتی تھی، اور یہ بات کسی کو گوارا نہیں تھی کہ وہ بھی ایئر کنڈیشنر کے مزے لے۔ اس نے گہری سانس لی اور اس کی نگاہ آئینے پر جا پڑی۔ لو کے تھپیڑے سے سرخ چہرہ کوسے قزح کا منظر پیش کر رہا تھا۔ سفیدی میں ایک گلابی کھلی ہوئی تھی کہ دیکھنے والے کی نگاہیں ہٹنے کا نام نہ لے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئینے کے پاس پہنچ گئی اور آئینے نے اس کا سراپا پیش کیا۔ دن رات کی جھڑکیاں، بات بات میں تانے، ہر قدم پر بےعزتی، طرح طرح کے الزامات، دن رات کی گھٹن، اس کی زندگی میں یہ پورا فارمولہ موجود تھا، لیکن اس کا حسن شدید اس فارمولے کے لوازمات سے نکل گیا تھا۔ اسے بھی کیا ہے غیرت زندگی، ایک لمحے کا سکون میسر نہیں، لیکن حسن و جوانی تھی کہ الایمان الحفیظ، اللہ تعالیٰ نے اس کی تمام محرومیوں کی کمی توبہ شکن حسن دے کر پوری کر دی تھی، لیکن کسی کام کا ہی حسن جو ہر وقت ملامت بنا رہتا تھا۔ طاہرہ بیگم کا بس نہیں تھا، ورنہ زہر دے کر ہلاک کر دیتی، اور وہ اس کے حسن و جوانی پر کڑی تنقید کرتی تھیں، اور یہ تنقید اس وقت اور زیادہ شدت اختیار کر گئی تھی جب نظم اور نثر کے لیے رشتہ آیا اور عشیرہ کی طرف منتقل ہو گیا۔ عشیرہ پر جو پابندیاں لگائی گئی تھیں، اس میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو عشیرہ کے لیے سخت تکلیف دہ تھیں۔ اس نے صابن سے منہ دھونا تک ترک کر دیا تھا، لیکن اب یہ اس کے بس کی بات تو نہیں تھی کہ وہ اپنی شکل بگاڑ لیتی۔ اگر شکل بگاڑ بھی لیتی تو جسم کا ایک ایک نقش چن کر اس کے حسن کی تشہیر کرتا۔ نہ جانے کب تک وہ آئینے سے حسن کا اخراج وصول کرتی رہی، پھر ایک ٹھنڈی سانس لے کر آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بستر پر چلی گئی۔ ذہن بدستور کشمکش کا شکار تھا۔ کچھ عرصہ پہلے کم از کم نظم اور نثر کا رویہ ہی ٹھیک تھا، اور اسے ان کے ساتھ وقت گزارنے کا تھوڑا سا موقع مل جاتا تھا، لیکن اب وہ بھی رقابت کا شکار ہو گئی تھیں۔ عشیرہ کا معمولی لباس، اس کا میک اپ، اسے آری چہرہ اس کے ہزار میک اپ زدہ چہروں سے کہیں زیادہ حسین تھا۔ بات صرف وہیں تک نہیں رہی، بلکہ ہر آنے جانے والا عشیرہ کے حسن کی تعریف کرتا، اور رفتہ رفتہ عشیرہ کو پیچھے ہٹایا جاتا رہا، یہاں تک کہ گھر کی تقاریب سے بھی اس کا بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حقارت کی کون سی صورت تھی جو اس کے لیے نہیں تھی؟ کون سا عذاب تھا جو اس پر توڑنے کے لوازمات نہیں کیے گئے تھے؟ لیکن ہر عذاب کو خاموشی سے جھیلنا اس کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بہار نہیں تھی، اسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ بہرحال بستر پر بھی وہ انہی خیالات میں نہ جانے کب تک لیٹی رہی۔ دیوار پر لگی ہوئی گھڑی نے 3 بجائے اور وہ خیالات کے جھنجھوڑ سے نکل آئی۔ ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے، اگر لیٹ گئی تو شاید نیند آ جائے، اور یہ نیند اس کے لیے قیامت ہوتی۔ اگر ذرا بھی دیر ہو جاتی تو گھر والے چیخ چیخ کر آسمان سر پر اٹھا لیتے۔ کمرے میں تنہا بیٹھے بیٹھے دل گھبرانے لگا۔ باہر لو چل رہی تھی، ورنہ باغ میں ہی چلی جاتی۔ لو کیا کر لے گی؟ اچھا ہے بیمار ہو جاؤں، کچھ دن تو سکون مل جائے گا، مر بھی جاؤں تو کیا ہے، کون سا قیمتی زندگی ہے جو کسی کو تکلیف ہوگی، اس نے سوچا، اور یہ سوچ اس قدر شدید ہوئی کہ وہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازہ کھولا اور باہر نکل آئی۔ باہر قدم رکھتے ہی گرمی کی حقیقت معلوم ہوئی، لیکن اب کمرے میں بھی نہیں رہا جا سکتا تھا۔ وہ گرمی کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ گئی اور راہداری سے نکل کر صدر دروازے پر آ گئی۔ صدر دروازے کے باہر دھوپ کا راج تھا، اور یہ دھوپ بھی روایتی دھوپ نہیں تھی جس میں کہا جاتا ہے کہ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے، حالانکہ اس محاورے کا مقصد مجھ سمجھ میں نہیں آتا۔ چیل انڈا چھوڑ دیتی ہے، کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ اس نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر خود ہی خود مسکراتی ہوئی صدر دروازے سے باہر نکل آئی۔ در حقیقت یہ جملہ اس وقت صرف محاورہ نہیں تھا۔ آگ برس رہی ہے، گھاس زرد ہو رہی تھی، البتہ املی کا وہ گھنا اور سایہ دار درخت جھوم رہا تھا جس کے نیچے مالی کی چارپائی بچھی ہوئی تھی، لیکن اس وقت مالی بھی اپنے کوارٹر میں گیا ہوا تھا۔ تمام ملازمین کے کوارٹروں کے دروازے بند تھے۔ کچھ ملازم جو ڈیوٹی پر تھے وہ اندر تھے، اور باقی اپنے کوارٹر میں آرام کر رہے تھے۔ املی کا یہ گھنا درخت اسے ہمیشہ سے پسند تھا، اور حقیقت بھی یہی تھی کہ اس کے سائے میں دھوپ دم توڑ دیتی تھی۔
وہ تیز قدموں سے درختوں کی جانب بڑھ گئی اور اس کے نیچے بیٹھ گئی۔ بلا شبہ یوں لگا جیسے جہنم سے نکل کر جنت میں آ گئی ہو۔ مالی کی خالی چارپائی پر اس نے قبضہ کر لیا اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ درخت کے پتے لو سے ہل کر ایک دلکش نغمہ بکھیر رہے تھے۔ وہ اس نغمے میں گم ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنا تمام غم بھول گئی۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ ویرانی اسے اپنے مقدر کی طرح محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن املی کا یہ درخت ہمدرد تھا۔ وہ اسے گیت سنا رہا تھا۔ اس کی نگاہیں ایک چمکدار نقطے پر جم گئی اور ذہن نہ جانے کن کن خیالات کا مرکز بن گیا۔ نہ جانے کیا کیا سوچیں دامن گیر ہوئیں۔ اچانک اسے قدموں کی آہٹ سنائی دی اور وہ چونک پڑی۔ اس وقت کون ہے جو اس کی طرح سر پھرا ہے اور باہر نکل آیا ہے؟ اس نے مڑ کر دیکھا تو اسے ایک سایہ سا متحرک محسوس ہوا۔ وہ سایہ اس کے پاس سے گزر گیا، لیکن پیچھے تو کوئی نہیں تھا۔ اس نیلے دائیں اور بائیں دیکھا۔ یہ کیسا سایہ تھا؟ پھر اس کے کانوں نے قدموں کی چاپ بھی سنی۔ وہم بھی ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات تصور نہ جانے کیا کیا کچھ سنا دیتا اور دکھائی دیتا ہے۔ ممکن ہے کوئی گلہری سوکھے پتوں سے گزر رہی ہو اور درخت پر چڑھ گئی ہو۔ ممکن ہے وہ سایہ درخت کی کسی شاخ کے ہلنے سے بنا ہو۔ خاص طور پر اس نے کچھ نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی اور سوچنے لگی کہ اس طرح کوئی اور تو دیوانہ نہیں ہو سکتا جو اس شدید گرمی میں باہر نکل آئے۔ 100% اس کا وہم ہوگا۔ کچھ ایسے ہی عجیب و غریب واقعات سے واسطہ پڑ رہا تھا۔ اس دن مزار کے سامنے کا واقعہ آج تک اس کی سمجھ میں نہیں آ سکا۔ کون تھا جس نے اسے سنبھالا تھا؟ اور پھر وہ آواز تو بالکل وہم نہیں تھی۔ وہ اس آواز کو اپنے ذہن میں اس وقت بھی سن رہی تھی۔ بسم اللہ، اس طرح باہر نہ نکلا کریں، یہ گزرگاہ ہے اور یہاں سے گزرنے والے گزرتے رہتے ہیں۔ جائیے براہ کرم اندر جائیے۔ گزرگاہ، گزرنے والے اور وہ آواز، وہی سایہ۔ توبہ ہے، کن احمقانہ حرکتوں میں پڑتی جا رہی ہوں۔ میرا بھی سایہ ہو سکتا ہے جو مڑنے سے پڑا ہوگا۔ وہ اپنی زبان سے یہ خیال جھٹکنے کی کوشش کرنے لگی اور پھر اس چمکدار نقطے کی تلاش کرنے لگی جس پر پہلے نگاہیں جمائے سوچوں میں گم تھی۔ ایسے نقطے اکثر نمودار ہو جاتے ہیں، مگر یہ نقطہ جو اس سے تھوڑے فاصلے پر ایک درخت کی جڑ میں تھا، چند ہی لمحوں میں وہ نقطہ اسے مل گیا۔ لیکن اس بار وہ بے خیالی کے عالم میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ کوئی ٹھوس حقیقت تھی۔ اس نے اب اس چمکدار شے کو غور سے دیکھا جسے وہ صرف پہلے اپنا خیال سمجھ رہی تھی۔ اس کے بارے میں اس نے ابھی تک نہیں سوچا تھا۔ اب جو غور کیا تو اسے سفید سی چمکدار چیز نظر آئی اور یہ چیز صرف ایک تصور نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ وہ چارپائی سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھ گئی اور اس نے دوسرے درخت کی جڑ سے وہ دودھیا رنگ کی خوبصورت سا پتھر اٹھا لیا جو دل کی شکل میں ترشا ہوا تھا اور اس کے کچھ حصوں پر مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس نے مٹی دوپٹے سے صاف کی اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ کیا خوبصورت پتھر ہے! نہ جانے کہاں سے آیا، قیمتی بھی لگ رہا ہے۔ ممکن ہے کسی زیور سے نکل گیا ہو، لیکن اس درخت کے نیچے کہاں سے پہنچ گیا؟ پھر اس کی تراش بھی ایسی نہیں تھی کہ کسی زیور سے آزاد ہوا معلوم ہو۔ اس کے علاوہ کوئی پرانا بھی معلوم ہوتا ہے۔ وہ پتھر ہتھیلی پر رکھ کر حیرت سے دیکھنے لگی۔ اس نے دل ہی دل میں تسلیم کیا کہ وہ بے حد حسین اور جاذب نگاہ پتھر ہے۔ اسے یہ پتھر بے حد پسند آیا۔ اس نے سوچا کہ وہ اب اس کی تاریخ تو نہیں پتہ لگا سکتی کہ یہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں سے یہاں تک پہنچا، لیکن اس قابل ہے کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھا جا سکے۔ ہاں، اگر کسی نے یہ کہا کہ اس کے کسی زیور کا پتھر گم ہو گیا ہے تو پھر اسے واپس کر دیا جائے گا۔ کوٹھی میں مہمان آتے رہتے تھے، باغ کی سیر بھی کی جاتی تھی۔ اس میں بڑے آدمیوں کی بیٹیاں بھی ہوتی تھیں، بیگمات بھی ہوتی تھیں۔ معظم علی صاحب کے ملنے جلنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اگر اسے کہیں سے پتہ چلا کہ کوئی کسی قیمتی پتھر کی تلاش میں ہے تو وہ اسے واپس کر دے گی۔ اس خیال کے تحت اس نے اسے مٹھی میں دبایا اور واپس چارپائی پر آ بیٹھی۔ لیکن بیٹھنے کے بعد وہ کافی دیر تک پتھر کو ہتھیلی پر رکھ کر دیکھتی رہی۔ بالکل دل کی شکل کا ہے، نہ جانے کون سا پتھر سے تراشا گیا ہے۔ ممکن ہے پلاسٹک کا ہی ہو، لیکن پلاسٹک کا ہوتا تو اتنا وزن ہی نہ ہوتا۔ کچھ بھی ہو، اب تو وہ اس کا اپنا ہے اور اس نے رکھ لیا۔ اس وقت اس کے کانوں میں ایک مردانہ آواز ابھری، شکریہ، یہ آپ ہی کے لیے ہے۔ وہ پھر اچھلی تھی۔ اس بار اس کے کانوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ یہ مردانہ آواز ایک لمحے کے اندر جانی پہچانی محسوس ہوئی تھی۔ جی تو دوستو، کہانی کا پہلا حصہ آپ کو کیسا لگا مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ ملتے ہیں پھر بہت جلد اس کہانی کے اگلے پارٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔